ناظرین، کہا جاتا ہے کہ لیلا سعودیہ اور مجنو یمن کا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی۔ ان کو مجنو کا لقب بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ فقط تاریخی حوالے سے لیلا مجنو بنیادی طور پر ایک عربی اصل داستان ہے۔ اس میں بیان کردہ کردار تاریخی طور پر ثابت مانے جاتے ہیں کہ لیلا مجنو دو حقیقی شخصیات تھیں۔ مجنو کا اصل نام یا جس نام کو اصل تصور کیا جاتا ہے قیس ابن منو ابن مزام ہے، اور وہ ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا۔ لیلا کا نام لیلا بنت مہدی تھا۔ نظامی تجوین کے قصے لیلا مجنو کے مطابق لیلا اور مجنو بچپن میں ہی ایک ہی مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے، تبھی ان میں باہمی الفت پیدا ہو گئی تھی۔ بچپن میں قیس اور لیلا دونوں اپنے قبیلے کی بکریاں چراتے تھے۔ وہ ساتھ بیٹھتے اور آپس میں باتیں شروع کرتے۔ مجنو کی توجہ تعلیم کے بجائے لیلا کی طرف رہتی، جس پر استاد سے اسے سزا ملتی، مگر استاد کی چھڑی مجنو کے ہاتھوں پر پڑتی اور درد لیلا کے ہاتھوں کو ہوتا۔ استاد نے یہ بات لیلا اور مجنو کے گھر والوں کو بتا دی، جس پر لیلا کے مدرسے جانے اور گھر سے نکلنے پر پابندی ہو گئی۔ ایک دن پھر مجنو کی نظر لیلا پر پڑی اور بچپن کا عشق تازہ ہو گیا۔ مجنو نے لیلا کا ہاتھ مانگا، مگر لیلا کے باپ نے انکار کر دیا۔ لیلا کا بھائی تبریز مجنو کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر مجنو اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اس پر مجنو کو سرعام محبت کا اظہار کرنے اور لیلا کے بھائی کو مارنے پر سنسار کر دیا گیا۔ کچھ کہانیوں میں تبریز کے قتل کا قصہ نہیں ہے، بلکہ رشتہ دینے سے انکار کیا جاتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد لیلا کی شادی کسی دوسرے کے ساتھ کر دی جاتی ہے، جس پر قیس پاگل سا ہو جاتا ہے۔ جامعہ ازہر شعبہ اردو کے سربراہ ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم المصری لکھتے ہیں کہ لیلا مجنو کی شدید عشق و محبت کی کہانی کوئی فرضی داستان نہیں ہے، جیسا کہ ڈاکٹر طہ حسین نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ پہلی صدی ہجری کا سچا واقعہ ہے، جو عرب کے نجد کے علاقے میں رونما ہوا اور لازوال بن گیا۔ مجنو ایک مالدار نجنی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا۔ وہ ایک بھورا چٹا، خوبصورت اور خوش بختار نوجوان تھا۔ شاعر تھا۔ قیس نے لیلا کے اوپر شاعری کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ چاند ہے جو ایک سرد رات میں آسمان کے وسط میں چمک رہا ہے۔ وہ نہایت ہی حسین ہے۔ اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہیں کہ انہیں سرمے کی ضرورت ہی نہیں۔ قیس کے والدین نے اپنے خاندان کے ساتھ لیلا کے والد کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا۔ لیلا کے ماں باپ کو داغ بدنامی کا گوارا نہ تھا اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران قبیلہ صفیق کے ایک نوجوان نے بھی، جس کا نام ورد تھا، لیلا کو شادی کا پیغام دیا۔ لیلا کے والدین نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ قیس اس قدر مضطرب ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کی کسی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے، مگر اب قیس لیلا کی محبت میں اتنی دور نکل گیا تھا کہ واپسی ممکن نہ تھی۔ رفتہ رفتہ قیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لوگوں نے قیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ لے جائیں اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے۔ قیس کا باپ المرو اسے لے کر مکہ گیا اور حرم شریف میں اسے کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت سے نجات کی دعا مانگو۔ اس کے جواب میں جب قیس نے یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما، تو الملو قیس کو واپس لے آئے۔ راستے میں اس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی کوشش بھی کی، مگر لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر قیس کا باپ لیلا کے باپ کے پاس گیا تاکہ اسے لیلا کی اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، مگر پھر انکار ہو گیا۔ لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا بیان آیا تھا۔ لیلا خود بھی قیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ قیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، وہ اپنے وجود کو بھول گئی، گوشہ نشین ہو گیا اور پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا۔ لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، درختوں، جنگلی جانوروں سے پوچھتا
کہ لیلا کہاں ہے۔ اسی حال میں ایک دن اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی، وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے گھر والے صحرا میں اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ چوتھے دن وہ انہیں ایک پتھریلی وادی میں ریت پر مردہ حالت میں ملا۔ روایت کے مطابق لیلا بھی شاعرہ تھی، اور یہی چیز ہے کہ جس نے اس محبت بھرے قصے کو ایک المیہ بنا دیا جس کے لیے دل اور آنکھیں روتی رہیں۔ یہ ممکن تھا کہ یہ محبت شادی کے ذریعے ان کے عشق اجتماع پر منتشر ہوتا جاتی اور خوشیوں بھری زندگی انہیں حاصل ہو جاتی، مگر تقدیر کے آگے تدبیر کا کہاں بس چلتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔